بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا معصوم بعد اسمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس حضرت انسان کو دنیا کے اندر ایک مقصد اور ایک منشا کے تحت بھیجا ہے، اور یہ جو انسان ہے یہ اپنی ذات میں یکتا اور اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ نے بہت سارے لوازمات کو لگایا ہے۔ شادی ہے، ماں باپ ہے، پڑوس ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، نوکری ہے، ان تمام کی اصلاح کی فکر کرنا، ان تمام کو لے کر کے چلنا اس ایمان والے کا خاصہ ہے، اور اس انسان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اگر نامکمل ہے تو وہ اس چیز کو خیال رکھے کہ وہ انسان اکمل اور کامل نہیں ہے۔ اسی لیے بارہا لوگ اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، بول چال، ماں باپ سے ہمارے تعلقات، بیاہ شادی، کاروباری لائن سے ہمارا لین دین، تجارتی تعلقات، سب اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، اور یہ جب سارے کے سارے درست ہو جائیں گے تو ایک وہ معاشرہ وجود میں آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر محنت کر کے بنایا تھا۔ آج ہم اس معاشرے سے کوسوں دور چلے گئے، اتنے دور کہ واپسی کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے، بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ہر کوشش ناکام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے نہج پہ نہیں ہے۔ جس انداز سے نبی نے کوششیں کی، کس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ماحول کو بنایا، ساری کی ساری کوششیں اس کے الٹ ہیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ اس میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنی ذات کو سب سے آگے رکھا ہے۔ بس سب سے پہلا مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ انسان جانتا تو بہت کچھ ہے، انسان جانتا تو بہت کچھ ہے لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جاننا اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، ماننا اس کو جنت میں لے جائے گا۔ آپ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کا تصور کیجئے، اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ روئے زمین پر جائیں، مختلف جگہوں کی
مختلف قسموں کی، مختلف ہیئت کی، مختلف رنگوں کی آپ مٹی لے کر کے آئیں۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم حکم خداوندی سے دنیا میں آتے ہیں اور یہاں سے آدم کے پتلے کو بنانے کے لیے مٹی کو لے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ ایک پتلے کو تیار کرتا ہے، اس کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے اس کے اندر روح کو داخل کرنے کی ایک پروگریس اللہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ جمعے کا دن ہے، علی الصباح، فرشتے آپس میں چیمے گوئی کرتے ہیں کہ کیا ہے، کیا بنایا اللہ نے، مشورہ ہوتا ہے، جبرائیل بھی کیا بنا دیا اللہ نے، مشورہ کرتے ہیں تمام ملائکہ کہ اگر اللہ ہم سے یہ کہے کہ یہ تم سے افضل ہے تو ہم اس بات کو مان لیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ جاننا جنت میں نہیں لے جا سکتا، ماننا جنت میں لے جائے گا۔ فرشتوں کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کے کسی بھی امر پر، کسی بھی حکم پر لا نہیں بولتے، نہیں، ان کی ڈکشنری میں لفظ نو نہیں ہے۔ لیکن شیطان، ارے اللہ اکبر۔ تو اسرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مٹی کو لے کر کے آئے اللہ کے پاس، تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ وہ 60 رنگوں کی مٹی تھی اور مختلف کیفیت اس کے اندر، سرخ ہے، زرد ہے، نرم ہے، سخت ہے، میٹھی ہے، کڑوی ہے، لال ہے، سفید ہے، ہر قسم کی مٹی سے آگود کے آدم کے پتلے کو بنایا گیا۔ تو انسان جو ہم طرح طرح کی کیفیت کے دیکھتے ہیں کہ کسی کا مزاج بہت گرم ہوتا ہے، کوئی بہت ڈھیلا ہوتا ہے، کوئی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور کسی کے منہ سے ہر وقت انگار نکلتی ہے۔ یہ اسرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ جب آدم کے پتلے کو بنایا گیا، اس کے آٹے کو گوندا گیا، مٹی کو، مختلف قسم کی جو مٹی تھی، کہ اس مٹی کا اثر انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جنت کے دروازے پر رکھا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو آپ سے بیٹر بنایا ہے میں نے، آپ کو اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان، اللہ اکبر، شیطان کے اندر ایک دم فوراً خیال آیا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ فوراً علماء نے لکھا ہے کہ شیطان معلم الملائکہ تھا، جنت کا خزانچی تھا۔ اللہ کے دربار میں جو فرشتے پیش ہوتے تھے، نوری مخلوق، ان کی لائن میں لگ کے اللہ کے دربار میں پیش ہوتا تھا، فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ روئے زمین پر ایک ڈاٹ کے برابر، پین سے ڈاٹ لگاتے نا، اس کے برابر بھی روئے زمین پر ایسی کوئی جگہ باقی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اللہ کی بات کو نہ مانا۔ اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین۔ تو جاننا آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، ماننا۔ جانتے تو ہم بہت کچھ ہیں، جان تو ہم اتنا کچھ رہے، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے، پروٹیسٹ کرے جا رہے ہیں۔ لیکن جو طریقہ ہے وہ تو ایک بل ایسا بھی لے کر کے آئے انسان مسلمان کہ مسجد آباد ہو جائے، ایک پروٹیسٹ ایسا بھی تو کرو، ایک دھرنے پہ ایسے بھی تو بیٹھو کہ اللہ ناراض ہے۔ اللہ کے دربار اگر آپ 5 وقت نہیں آتے ہو تو یاد رکھو، اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے، آپ کے اللہ کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہے، آپ کا رب آپ سے راضی نہیں ہے۔ آپ اگر اس کے حضور 5 وقت آتے ہو، وہ بلاتا ہے تم کو اپنے دربار میں، تو سمجھ لو آپ کے اللہ کے تعلقات بہت بہتر ہیں۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اللہ کے حضور 5 وقت آ کر کے سجدہ ریز ہوں گے، جھکو گے، تو یہ دعویٰ ہے اس رب کا، وہ تمہیں کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دے گا، نہیں جھکنے دے گا وہ تمہیں۔
تم مان رہے ہو، تم جان رہے ہو جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن ماننے سے انسان، اللہ معاف کرے، مان لے تو سارے مسئلے ختم۔ جانتا تو انسان یہ بھی ہے کسی کا پیسہ لے کر کے واپس نہ کرنا بھی حرام ہے، شراب پینا بھی حرام ہے، جوا کھیلنا بھی حرام ہے، لیکن بچ کون رہا ہے؟ جانتا تو انسان یہ بھی ہے کہ چغلی کرنا حرام ہے، بچتا کون ہے؟ جانتا تو انسان یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی برائی کرنا یہ جرم عظیم ہے، علماء نے اس کو کبیرہ گناہوں میں سے لکھا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ نے جن کو قرآن میں کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہر اینگل سے، ہر طرح سے موسیٰ مجھ سے کلام فرماتا تھا، اچھی بات بری بات ہر چیز مجھ سے آ کر کے مشورہ کرتا تھا۔ میں نے بھی قرآن میں کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہر اینگل سے۔ ماں عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ آپ کی عمر میں برکت دے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں عائشہ میں موسیٰ نہیں ہوں، وہ خصوصیت اللہ نے صرف موسیٰ کے لیے رکھی تھی، مجھے اللہ کی ذات سے رعب آتا ہے، حیا آتی ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، الاخبار والآثار کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حضور جس جنگل سے ہوتے ہوئے کوہ طور پر بات کرنے کے لیے جاتے تھے بنداس جایا کرتے تھے، گھنا جنگل، شیر بھی ہے، چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، ہر چیز ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، بنداس جاتے۔ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اللہ سے شکایت کی، اے اللہ اب میں آتا ہوں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، شیر سے ڈر لگتا ہے، سانپ کا ڈر لگتا ہے، بچھو کا ڈر ستاتا ہے۔ اللہ اکبر، میں معاشرے کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کس طرح، جن لوگوں نے ہم کو کس انداز سے پالا پوسا بڑا کیا، آج ہم بڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے انہی کے اوپر گولی داغتے ہیں۔ جو وجہ کائنات میں نے، خالق ہمارے دنیا میں آنے کے، ماں اور باپ۔ سنیے اللہ کا جواب جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے دیا کہ موسیٰ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یا اللہ، بے شک دل گھبراتا ہے کہ ہاں اللہ، اسی راستے سے آتے ہو کہ ہاں، کتنے دن سے آ رہے ہو کہ 40 سال تقریباً عرصہ ہو گیا اللہ، میں اسی راستے سے آ کے آپ سے، اسی کوہ طور پہ آ کے آپ سے کلام کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے کہ موسیٰ اب تیری والدہ زندہ نہیں، اللہ کہ وہ تیرے لیے ایسی دعائیں کرتی تھی کہ تیرا خوف ختم ہو گیا، تو میرے پاس آتا تھا وہ دعا میں بیٹھ جاتی تھی کہ یا اللہ میرے موسیٰ کی حفاظت کرنا، کوئی ڈر کوئی خوف اس کے دل کے اندر نہ رہے، وہ تیری بارگاہ میں تجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے آ رہے۔ یہ آج ہم کیا کر رہے ہیں ماں باپ کے تعلق سے، کس نہج میں ہم لوگ ہیں؟ اور یہ عوام کا حال نہیں، یہ خواص جو اپنے آپ کو خواص سمجھتے ہیں نا۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سے ایک دن سوال کیا کہ بارے الہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، میرے ساتھ تو جنت میں کس کو رکھے گا؟ اللہ نے کہا موسیٰ تیرا جو جنت میں رفیق ہوگا وہ ایک قصائی ہوگا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، جلالی نبی تھے، یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، کامل اکمل رسول بنا کر کے تو نے مجھ پہ کتاب نازل کی، اور پڑوسی میرا قصائی، کسی نبی کو بنا دیتا، کسی اور اعلیٰ درجے والے کو بنا دیتا میرا پڑوسی، میرا رفیق جنت میں۔ میرے کیف تجسس بڑھا تو موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کمپلیٹ ایڈریس بتایا، یہ گاؤں میں جاؤ، فلاں قصائی ہے، اس کا مہمان جا کر کے بنا۔ غور کرنے والی بات ہے بزرگوں، دوستو، آج ہمارے سب کے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کے زندہ نہیں ہیں، چلے گئے ہم سے ناراض ہو کر۔ غور کرنے کا مقام۔ حضرت موسیٰ اس شخص کے پاس گئے، لوگوں سے پوچھا کہ قصائی کہاں گیا ہے؟ کہ بولے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے، اس کا جانور بندھا ہوا ہے، 2 رکعت پڑھ کے آئے گا، قربانی کرے گا۔
اس کے بعد آپ کو گوشت ملے گا، آپ تھوڑا انتظار کریں۔ موسیٰ کو وہ لوگ پہچانتے نہیں تھے، وہ قصائی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وہ نماز پڑھ کے آیا، اس نے اپنے جانور کو ذبح کیا۔ علیق سلیق کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کا مہمان ہوں، کہ ٹھیک ہے آپ اس طرف تشریف رکھ لیں، بیٹھ جائیں، میں نے ابھی جانور ذبح کیا ہے، فروخت ہو جائے پھر اکٹھے گھر چلیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی ہر نقل و حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، کس انداز سے گوشت بیچتا ہے، کیا کرتا ہے، تول بھی برابر رہا ہے، جہاں سے گراہک مانگ رہے وہیں سے دے رہا ہے۔ اسی بیچ اس نے تمام گوشت میں سے ایک بہترین ٹکڑا نکال کے سائڈ میں رکھ لیا، اور جب اس کا گوشت ختم ہو گیا انہوں نے کہا کہ چلیے حضرت اب گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہ گھر پہنچا، اس نے اپنے ہاتھ سے اس گوشت کو بنایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مخاطب ہو کر کے بولا میری اندر بوڑھی والدہ ہے، میں ان کو کھانا کھلا کر کے آتا ہوں، پھر آپ سے میں روبرو ہوتا ہوں، آپ سے گفتگو کروں گا، بیٹھ کے کھائیں گے، باتیں کریں گے، پھر سو جائیں گے۔ وہ والدہ کے پاس گیا، قریب ہی لگ کے کمرہ تھا، گفتگو ماں بیٹے کی موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں کہ بیٹا ہاتھ دھلا دے، پخانا کر لیا وہ دھلا دے، میری صفائی کر دے، مجھے دوسرے کپڑے پہنا دے، اور چھوٹے چھوٹے لقمے کھلا۔ ماں کہہ رہی ہے موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں کہ بیٹا چھوٹے چھوٹے لقمے کھلا، اب میں ضعیف ہو گئی ہوں، بڑا لقمہ مجھ سے چبایا نہیں جاتا۔ وہ قصائی اس لقمے کو اپنے منہ میں ڈالتا ہے، چباتا ہے، نرم کرتا ہے، پھر اپنی ماں کے منہ میں دیتا ہے۔ دوستو غور کریں، جب اس کی ماں کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کی ماں اس کو دعا دیتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا رفیق بنانا جنت میں۔ آج ہم دھڑلے سے اپنے باپ کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اپنی ماں کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، جو منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ ارے ماں کی دعا تو وہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ماں باپ کی دعا میرے پاس بغیر کسی پردے کے پیش کی جاتی ہے، آپ راضی تو کر لو ان کو۔ اصلاح معاشرے کی پہلی کڑی ہے، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی وہ خدمت کیجئے، ان کو وہ خوش رکھیے جیسا خوش رکھنے کا ان کا حق ہے۔ آپ پڑوسی، امام، مؤذن، یہ تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، اور یہ سب کب وجود میں آئے گا؟ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب تک آپ آپس میں اس چیز کے مذاکرے نہیں کرو گے اصلاح ناممکن ہے۔ ابھی چند دنوں کا واقعہ ہے، علی گڑھ کا واقعہ، میرے پاس ویڈیو آئی تھی، کیسا بیٹا ہوگا وہ 10 دن کے لیے اپنی بوڑھی ماں کو باہر سے تالا مار کے چلا گیا۔ میری چیخ نکل گئی اس ویڈیو کو دیکھ کے۔ ایسے ہی پیشاب کر رہی ہے ماں، پیخانہ کر رہی ہے، اور سوکھ کے کانٹا ہو رہی ہے۔ بہن کو جب شک ہوا بھائی کو فون کرتی، کچھ نہیں بتاتا، وہ تالا توڑوا لیا، دیکھو تو اماں بیار و مددگار گندگی میں لت پت پڑی ہوئی۔ کیا ہے یہ؟ کیوں آباد ہے اولڈ ایج ہوم؟ کس چیز سے میرے محترم بزرگوں دوستوں کیا اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں اللہ ہم پر مسلط نہ کرے گا ان 2 شیطانوں کو جنہوں نے ناک میں دم کر دیا؟ وہ کہہ رہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، تم کہہ رہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیا ہے؟ ارے سب کچھ چھوڑو، سب کچھ کرو، یہ جو مسجد میں بیٹھے ہو نا اس کو بھر دو سے 5 وقت اللہ کے حضور آ جاؤ، پیچھے نہیں، ایسا ہٹا دے گا اللہ جس طرح سے تم بال آٹے میں سے نکال کے پھینکتے ہو، اتنا بھی اندازہ نہیں۔ دیکھو مشاہدہ کرو دنیا کا، زیادہ دور نہیں جائیے، چائنا ریسنٹلی پریشان ہے، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، 15-20 دن پہلے کی نہیں، 6 مہینے پہلے کی۔ میں 2009 میں بیجنگ گیا تھا، مساجد کے گنبدوں کو توڑنے کا حکم تھا، آپ مینار نہیں بنا سکتے، 40x80 کا روم کمرے ٹائپ کا آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بنانا ہے۔ آپ بیب دیکھ لو پورے چائنا کا، کہیں بھی آپ کو پورے گوگل پہ ایک مینار نہیں ملے گا پورے چائنا کے اندر۔ جو مینٹلی ڈسٹرب ہوتے لوگ وہ اسلام کو اپناتے ہیں، یہ چائنا کا کہنا ہے۔ آج چائنا پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ مسلمانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نے ڈیٹینشن کیمپ بنائے،
ایک وائرس وہ تیار کر رہا تھا کس طرح سے ان کے دماغ سے اسلام فوبیا کو مٹایا جائے، کس طرح ان کو مرتد کیا جائے۔ آج اللہ نے ایسا وائرس ان کی زندگی کے اندر داخل کر دیا کہ وہ جو وائرس بنا رہے تھے وہ تو بنانا بھول گئے، اس کی دوائی ایجاد نہیں کر پا رہے، سیکنڈ کے اندر آدمی ختم ہو جاتا۔ ماہرین نے، چائنا کے ماہرین نے اس بات کا اعتراف کیا کہ قرآن نے جو آیت نازل کی ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ ان چیزوں میں سے کھاؤ زمین میں جو ہم نے تمہارے لیے حلال پیدا کی ہے۔ چوہے کھاؤ گے، چمگادڑ کھاؤ گے تو اسی طرح مرو گے۔ اور ان سب بات پر جو یہاں وہاں دنیا میں کہیں بھی دیکھ لو، کہیں بھی جہاں مسلمان پریشان ہے، جہاں بھی پریشان ہے، قرآن واضح طور پہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ آپ یقین جانو، اس بھولے میں مت رہو کہ جو ظالم تم پر ظلم کر رہے ہیں، تمہارا رب ان کی تمام حرکتوں سے غافل ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میری طرف آتے ہو یا کس طرف بھاگتے ہو، تم اپنی اصلاح کرتے ہو یا دوسروں کی اصلاح کرتے ہو۔ آج یہاں بیٹھ کے میں کہوں تو لوگ کہیں گے یار، آدمی سوچتا ہے نا، اپنے گھر کی خبر نہیں لیتا ہے، دل کے اندر سوچ رہے ہوں گے یار بتا یار پڑوس میں میرے حنیف بھائی رہتے کتنا ستاتے یار اپنی ماں کو۔ آدمی یہ سوچے گا، دوسرے کی اصلاح کر رہا ہوگا بیٹھ کے بھی، اپنے ماں باپ کا کیا حال ہوگا وہ تو پتہ نہیں ہے۔ یار یہ ادھر بازو میں عبداللہ بھائی یار یہ بڑی کٹ کٹ کرتے ہیں یار، 24 گھنٹے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے رہتے۔ پھر میرے محترم بزرگوں بھائیو، قوا انفسکم، واضح لفظ اپنے آپ سے شروع کیجئے، دوسروں کی ٹومے مت رہیے، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، آپ دوسروں کے چکر مت پڑیے۔ آپ سے آپ کی زندگی کا سوال کیا جائے گا، فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، یہ کیمرہ وہ کیمرہ، تمہارے پیچھے بھی 2 لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ایسا نہ ہو کہ کیمرہ چیک کرنے کے چکر میں تمہارے کیمرے کا بھانڈا پھوٹ جائے۔ دوسروں کو دھمکیاں دیتے ہو نا، کیمرہ چیک کریں گے، کیمرہ چیک کریں گے۔ ارے اللہ، تمہارا کیمرہ کسی دن چیک ہو گیا، اقرا کتاب پڑھ لے، تیرا ہی کالا چٹا ہے۔ دوسروں کو بہت دھمکیاں دیتا تھا کیمرہ چیک کیا جائے گا، اقرا کتاب پڑھ، یہ تیرا ہے۔ اور آخرت میں بزرگوں دوستو ایک بات یاد رکھنا، جتنی جلدی تم دنیا میں لوگوں کے عذر کو قبول کر لو گے، اللہ آخرت میں تمہارا عذر قبول کرے گا۔ جتنی جلدی تم دوسروں کی معافی کو ایکسپٹ کر لو گے، اللہ آخرت میں تمہاری معافی کو ایکسپٹ کرے گا۔ آدمی تمہارے پیچھے، مالک غلطی ہو گئی معاف کر دو، مت نکالو نوکری سے، مت نکالو، آپ دھکے دے کے نکال دیتے ہیں۔ کل اللہ نے اگر تم کو ایسے لات مار کے جنت سے نکال دیا تو اللہ یاد دلائے گا تم کو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی عورت سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ اسلام نے اس کو اختیار دیا تھا کہ وہ چاہتا تو اس کو طلاق دے دیتا، وہ چاہتا تو اس کو اپنے گھر سے دھکے دے کر کے نکال دیتا، لیکن اس نے اس عورت کو اللہ کے لیے معاف کر دیا اور اپنی شریک حیات موت تک بنا کر کے رکھا۔ حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ وہ شخص جب مر گیا تو میرے کو خواب میں اس کی زیارت ہوئی، میں نے پوچھا عبداللطیف کیا بنا، موت کے بعد کیا بنا، کیسی گزری؟ کہ فرمایا اللہ نے، میں نے جو اس اپنی بیوی کے عذر کو قبول کر لیا تھا، اس نے مجھ سے ایک بار معافی مانگی، میں نے اس کی معافی کو ایکسپٹ کر لیا تھا، اللہ نے اس کی معافی کے بدلے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج ہم عذر قبول نہیں کرتے کسی کا کہ فلاں آدمی اٹھ کر کے جاتا ہے، پڑھاتے پڑھاتے کدھر جاتا ہے، کیمرہ چیک کرنا پڑے گا۔ کبھی اپنے آقا کے بھی کیمرے چیک کرو جن کے تلوے چاٹتے ہو، کتنی گندگی لگی ہوئی ہے ان کے تلووں کے نیچے۔
کبھی یہ ہمت نہیں ہے تمہارے اندر کہ اپنے آقاؤں کے کیمرے کو چیک کرو کہ کتنی گندگی لگی ہوئی ہے، جن کی جیبیں تم بھرتے ہو، جن کو کھلاتے ہو، جن کو پلاتے ہو، جن کو ہدیے اور تحائف تم دیتے ہو، کبھی ان کی چیک کرنے کی ہمت نہیں ہے تمہارے کیمرے؟ کیوں؟ تمہارا ایمان ہی نہیں ہے ایسا۔ تم کو تو پیدا ہی اللہ نے تلوے چاٹنے کے لیے کیا ہے، وہی کر سکتے ہو۔ تم کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ کون ساری رات پکچریں دیکھ رہا ہے، تم کو صرف یہ نظر آئے گا کہ کون 5 منٹ کے لیے عذر قبول نہیں کرو گے تم کسی کا۔ یاد رکھنا، اگر آج تم کسی کا عذر قبول نہیں کرو گے تو قیامت کے تمہارے 1000 عذر اللہ کے سامنے کوئی کام نہیں آ سکتے۔ 1000 عذر قبول پیش کرنا تم اللہ کے سامنے، ساری دنیا کی سارے کائنات کی دولت اس مالک حقیقی کے سامنے لا کر کے پٹک دینا، وہ ایک ہی بات پہ اڑا رہے گا کہ کل دنیا کے اندر تو نے میرے ایک بندے کا ایک عذر قبول نہیں کیا تھا، آج میں تیرا کوئی عذر قبول نہیں کروں گا، اور تیری سزا وہی ہے جو ایک کافروں سے بدتر کی ہونا چاہیے، فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ تجھے گھسیٹ کر کے جہنم ہی تیرا ٹھکانا۔ جنت یوں ہی نہیں بنا دی گئی ہے، اتنی آسان نہیں ہے اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو قوا انفسکم، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں، میری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں میری بربادی کا سبب بن جائے، کسی کی دل آزاری کا سبب بن جائے۔ انسان اتنا 24 گھنٹے سی سی ٹی وی کی نگرانی میں، 24 گھنٹے، ایک لمحہ جھپکنے تک اللہ اس سے غافل نہیں ہوتا، ایک لمحہ پلک جھپکنے تک۔ یہ میں نہیں کہتا، تفسیروں کے اندر لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، کبھی آپ سوتے ہو، کبھی آپ کو اونگ آتی ہے؟ اللہ نے ایگزامپل کر کے بتایا کہ موسیٰ 2 برتنوں ہاتھ پہ رکھو اور دونوں میں پانی رکھ لو، 2 کٹورے لو مٹی کے اور دونوں میں پانی بھر کے ہاتھ میں سے رکھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اللہ نے ہلکی سی نیند کو طاری کیا، دونوں کٹورے گر گئے اور ٹوٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام قربان جائیے سمجھ گئے کہ بارہ الہ میں سمجھ گیا کہ اگر تجھے اونگ آ گئی، تجھے اونگنی آ گئی تو اس کائنات کا نظام ان کٹورے کی طرح ٹوٹ کے بکھر کے درم برم ہو جائے گا۔ فکر کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں اور شروع کریں اپنی ذات سے، اپنے آپ سے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ جب صبح ہو اور شام تک اپنی زندگی کو چیک کریں کہ آج میں نے ساری زندگی کیا کیا، سارا دن میں کیا کیا۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے سارا دن کوئی گناہ نہیں کیا تو آج آپ نے وہ دن گزارا کہ جیسے آپ نے ایک نبی کی معیت میں ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے دن گزارا۔ اور اگر آپ نے گناہ کیا تو توبہ تلہ کیے بغیر آپ اللہ کے حضور سوئے نہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ ضرور معافی کو قبول کرنے والا ہے۔ کوشش کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم ایسا معاشرہ تشکیل دیں، ایسا معاشرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جس میں ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں نہیں جایا کرتے تھے۔ میں نے پچھلے جمعے میں واقعہ بتایا تھا کہ وقت کے امیر المؤمنین ضعیف لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، گھروں میں جھاڑو پوچھا کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا معیوب سمجھتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے۔ یہ تو پہلا اسٹیپ ہے اصلاح معاشرہ کا کہ جن لوگوں نے ہمیں پیدا کیا، میں خود اپنی بات بتاتا ہوں، مجھے اپنی والدین کی قدر اس وقت آئی جب اللہ نے مجھے پہلی اولاد عطا کی۔ میری آنکھ سے آنسو نکل جایا کرتا تھا، اللہ گواہ ہے میں اپنے سر کو رکھ کے اپنی بیوی کے دامن میں گھنٹوں رویا کرتا تھا کہ جس طرح آج تو ایک بچے کو لے کر کے پریشان ہے، میری ماں بھی مجھے پیٹ میں لے کر کے اسی طرح پریشان رہی ہوگی۔
کہ ہر 5 منٹ میں ڈاکٹر ابھی یہاں درد ہے, ابھی وہاں درد ہے. آج ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے ماں باپ کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, معافی تک نہیں مانگتے, معافی تک نہیں مانگتے. اوپر سے ہٹ درمی کہ نہیں ماں باپ ہی ایسے ہیں, نہیں ماں باپ ہی ایسے ہیں. اللہ اکبر. کیوں بزرگ قبول نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کے جلال کو اور جلال کو اس کو بڑھاوا دیتے ہو بزرگوں دوستو؟ اللہ بہت بڑا قہار بھی ہے, اللہ غفار بھی ہے. آج آپ ماں باپ ہی نہیں, کوئی آپ کا نوکر ہے, چھوٹا بھائی ہے, یا معاشرے میں کوئی بھی ہے, آپ گاڑی بھی لے کر کے جا رہے ہیں, اگر کوئی آپ کے سامنے عذر کر دے کہ بھائی معافی چاہتا ہوں غلطی سے ہو گیا, آپ فوراً اس کے عذر کو قبول کر لیں. اللہ قیامت کے دن وداؤٹ اینی ریزن کے اللہ آپ کے جو ہے عذر کو قبول کر لے گا. آپ آج ماں باپ کے ساتھ عذر قبول کرتے ہوئے چلے, معافی اور تلافی کے بیچ میں میرے محترم بزرگ اور دوست زندگی گزارتے ہوئے چلے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی بہتر بنائے گا, ہمارے گھر والوں کو بھی بہتر بنائے گا, ہماری اولادوں کو بھی بہتر بنائے گا, اور ان سب سے بڑھ کر ہمارا معاشرہ بہترین ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.